اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ادارے کو اور ہم سب جتنے بھی اس میں شریک ہیں، اسے ہم سے پہلے شیخ سیف اللہ اور ہم لوگ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ البقرہ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مجموعی طور پہ یہاں پہ الحمدللہ سورۃ البقرہ کی تفسیر مکمل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ یہ سورہ بقرہ جو ہے یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں یہ بڑی مقبول صورت ہے سیکھنے اور سکھانے کے اعتبار سے، چونکہ قرآن پاک کی ترتیب میں یہ دوسرے نمبر پہ ہے، تو صحابہ خاص طور پہ سورۃ البقرہ کو پڑھنے کا، سیکھنے کا، اس کے احکام سیکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کہتے تھے کہ ہم میں سے جو سورہ بقرہ کے علوم اور سورہ آل عمران کے علوم جانتا تھا ہم اس کو بہت بڑا عالم شمار کرتے تھے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ البقرہ کو پڑھنے میں 12 سال لگائے، یعنی 12 سال میں انہوں نے اس کی تعلیم مکمل کی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر جو ان کے بیٹے ہیں انہوں نے 8 سال میں سورۃ البقرہ مکمل کی۔ اور یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ سورۃ البقرہ کو پڑھنے میں یعنی وہ ٹائم نہیں دیتے تھے یا وہ بیچ شروع کرتے تھے پھر چھوڑ دیتے تھے، بلکہ ان کا معمول یہ تھا کہ صحابہ اکثر کا معمول ایسے تھا کہ وہ کہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیات سیکھتے تھے، پھر کہتے تھے کہ جب تک ہم ان کو سیکھ کے سمجھ کے ان کے اوپر عمل کرنا سیکھ نہیں لیتے تھے، یعنی صرف حفظ نہیں کرتے تھے، اس کا معنی کیا ہے، اس میں سے احکام کیا نکلتے ہیں، ان احکام کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، جب تک ہم وہ 10 آیات اپنی زندگی میں نہیں لے آتے تھے ہم نیا سبق جا کے نہیں لیتے تھے۔ پھر 10 آیات لیتے تھے، ان آیات کو سیکھتے تھے، ان کے احکام کو سیکھتے تھے، ان کو عمل میں لاتے تھے، جب وہ ہماری زندگی میں، ہماری لائف سٹائل میں، ہمارے معمول میں شامل ہو جاتی تھیں، پھر اگلی 10 آیات لیتے تھے۔ تو وہ انہوں نے تو قرآن پاک کو جیا ہے، اسی لیے ان کی زندگیاں اور ان کی شان اور ان کی خدمات اور ان کا مقام وہ ہے جو ہے۔ اور ہم قرآن پاک کو بس یعنی پڑھتے ہیں، گزار دیتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں، پھر پڑھتے ہی نہیں ہیں، پڑھتے ہوئے بھی توجہ نہیں کرتے، عمل حکم آتا ہے تو عمل نہیں کرتے۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، ہمارے دل میں وہ تڑپ پیدا ہو۔ یہ بڑا مزہ، یعنی بڑا مزے کا رکوع ہے، اور یہ ایک رکوع ایسے ایک دفعہ نازل نہیں ہوا، اس کے 2 مرحلے ہیں، اور اس کے بے شمار فضائل ہیں، اور اس کی پھر نازل ہونے کے بعد ایک بہت بڑی بشارت ہے۔ مرحلے کیا ہیں؟ تو ایک تو یہ ہے کہ سورۃ البقرہ بذات ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأوا البقرہ فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أو السحرة أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ سورۃ البقرہ پڑھو، اس کا سیکھنا برکت ہے، اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے، یعنی اس کو اور اس کے اندر جو احکام ہیں ان کو چھوڑ دینا حسرت کا باعث ہوگا، اور جو جادوگر ہیں وہ اس کو کراس نہیں کر سکتے، جادوگر اس کو پھلانگ نہیں سکتے، یعنی اگر آپ سورۃ البقرہ گھر میں پڑھتے ہیں تو آپ کے گھر جادو نہیں ہو سکتا، جادو ہوا تو ختم ہو جائے گا، جادوگروں کے وار رک جائیں گے، جادوگر اس کو پھلانگ ہی نہیں سکتے۔ اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات، میں مدینہ منورہ میں ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو وہاں پہ انہوں نے ایک ونگ بنایا ہوا تھا ایت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کا، جو جادوگروں کو پکڑتے تھے۔ یعنی سعودیہ میں تو بہت سخت سزا ہے، سزائے موت ہے جادوگر کے لیے، اور شریعت میں یہی سزا ہے۔ تمام ائمہ اہل سنت کے نزدیک جادو کروانے والا اور کرنے والا کافر ہو جاتے ہیں، اور جادو کرنے والے کی سزا موت ہے، بے شک وہ توبہ بھی کر لے۔ یعنی اگر تو وہ پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لے تو اور بات ہے، پکڑے جانے کے بعد اگر وہ توبہ بھی کر لے تو اس کی توبہ آخرت کے لیے ہے، دنیا میں اس کو موت کی سزا دی جائے گی۔ یہ چاروں ائمہ کے نزدیک یہ سزا ہے شریعت کی، اور اکبر الکبائر میں دوسرے نمبر پہ شرک کے بعد جادو ہے۔ تو جادوگروں کو پکڑنے کے لیے وہاں پہ پوری ایک ان کے ہاں ایک کمیٹی ہوتی تھی، اور اس کے ایک جو ان کے رئیس تھے ان کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جادوگر اپنے پاس نا، اللہ معاف کرے، اپنا جادو کرنے کے لیے وہ اپنے پاس قرآن پاک اور مقدس چیزیں بھی رکھتے ہیں، وہ شیطان کے لیے ان کی بے حرمتی کرتے ہیں، اور پھر شیطان ان کے کام کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں ہم نے ایک جادوگر کو پکڑا اور ہم نے مطلب اس کا چیزیں بھی کنفسکیٹ کی، یعنی ساری چیزیں اس کی کر لی۔ کہتے ہیں کہ میں نے جو اس کے پاس قرآن پاک پڑھا تھا، وہ یہ لوگ بہت یعنی بے ادبی کرتے ہیں، کہتے ہیں میں حیران رہ گیا جب میں نے قرآن پاک اس کا کھول کے دیکھا تو شروع میں کچھ صفحے تھے، پھر سورہ بقرہ کے صفحے اس نے سفید کیے ہوئے تھے۔ تو پھر مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی کہ جادوگر اس کو پھلانگ نہیں سکتے، تو چونکہ اس کا جادو چلتا نہیں تھا سورہ بقرہ کے ہوتے ہوئے، تو اس نے سورۃ البقرہ کے صفحے ہی بیچ میں سے بلینک کر دیے، کسی کو چیز اوپر لگا کے، تاکہ وہ اثر میرا جادو کا چلتا رہے۔ تو اتنی تاثیر ہے کہ جادوگر اس کو مانتے ہیں، لیکن جن کو بتایا ہے جن کے نبی نے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اس سے علاج کرا، اس پیر کے پاس جا، فلانا تعویذ لے، فلانا لے۔ بھائی اللہ کے رسول جب فرما رہے ہیں، اللہ قرآن نازل کر رہا ہے، سورۃ الفلق سورۃ الناس آئی ہی اس علاج کے لیے، اللہ نازل کرنے والا ہے، رسول اللہ عمل کرنے والے ہیں، ان کا جادو ٹھیک ہو گیا، ہمارا کیوں نہیں ہوگا؟ تو بجائے اس کے کہ ہم قرآن کی طرف آئیں، مسنون دعاؤں کی طرف آئیں اور یقین کے ساتھ ان کو پڑھیں، ہم 2 نمبر قسم کے بدکار قسم کے عملوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اپنا ایمان بھی خراب کرتے ہیں، مال بھی اجاڑتے ہیں، اور دیگر باتوں کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے اندر اپنے مسئلے حل کرنے کی، ان کے مسائل کے حل ڈھونڈنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ صورت جو ہے، یہ رکوع خاص طور پہ یہ بڑا شاندار رکوع ہے۔ اس کی جو آخری 2 آیات ہیں سورۃ البقرہ کی، اس کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں اس میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ 2 آیتیں عطا کی ہیں، اور اس جیسی آیتیں پہلے کسی نبی کو اللہ نے عطا نہیں کی۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سونے سے پہلے یہ 2 آیتیں پڑھ لے گا، یہ 2 آیتیں اس کو کافی ہو جائیں گی۔ علماء نے لکھا کافی کیسے ہوں گی؟ یعنی ایک تو یہ کہ یہ 2 آیتیں کا پڑھنا اس کو غافلین میں سے نکال دے گا، اس کا قیام اللیل شمار ہو جائے گا، یعنی یہ 2 آیتوں کا پڑھنا اس کے لیے تہجد کے قائم مقام ہو جائے گا۔ دوسرا کافی کیسے ہوں گی؟ اللہ ہر قسم کے شر سے بچا لے گا، ہر قسم کے شیطان سے، ہر قسم کی آفت سے، بلا سے، یہ آیتیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کفایت کروا دیں گی۔ تو یہ آیتیں سونے سے پہلے پڑھنا، اور اسی طرح سے پھر ان آیتوں کا بڑی شاندار، تو یہ کیا ہے کہ پہلی جو آیت ہے اس رکوع میں ہم نے پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ وہ آپ کے پاس ہے، میرے پاس ہے، یا کسی کافر کے پاس ہے؟ وہ ہے کس کا؟ اللہ کا ہے۔
پوری بادشاہت، پورا کنٹرول ہے ہر چیز کے اوپر. اللہ چاہے گا تو یہ چیزیں نافع بن جائیں گی، اللہ چاہے گا تو یہ چیزیں ضار بن جائیں گی، نقصان دہ بن جائیں گی. اللہ چاہے گا تو یہ چیزیں باقی رہیں گی، اللہ چاہے گا تو یہ فنا ہو جائیں گی. سب کی سب ہر چیز اللہ کی ہے، اللہ کی ملکیت ہے. اچھا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت کے بارے میں باور کرایا، اور یہ بار بار اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں تاکہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ دنیا میں اللہ کے احکام یا اللہ کا حکم نہیں چل سکتا. ہم مسئلہ ہی ہماری زندگی میں یہ ہے کہ ہم اسباب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. اسباب پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے. اسباب کے پیچھے لگ کے مسبب الاسباب کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کی نافرمانی کر لیتے ہیں اور لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں. تو اللہ نے بار بار یہ باور کرایا ہے کہ تم بھی میرے ہو، اور یہ زمین اور آسمان اور اس میں موجود چیزیں اور لوگ بھی میرے. تو اللہ کے ہو جاؤ گے تو اللہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر دے گا. اور اگر اللہ نے کہ نہیں ہوگی، ان چیزوں کے پیچھے بھاگو گے تو ذلیل ہوتے رہو گے، ذلیل ہوتے رہو گے. اور بالآخر وہی ملے گا جو اللہ دے گا. یہ بھی نہیں ہے کہ تم ان چیزوں کے پیچھے بھاگو گے اور حاصل کر لو گے. اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے لکھا ہوا ہے، جتنا اللہ دینا چاہے گا. تو اللہ یہ بات ہمیں سمجھا دیں. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. اگر تم ظاہر کرو تمہارے دل میں کیا بات ہے، یا اس کو چھپائے رکھو، یعنی تمہارے دل میں کوئی بات آئی ہے، کوئی خواہش آئی ہے، کوئی خیال آیا ہے، تم اس کو بول دو، ظاہر کر دو یا چھپا لو، کیا ہوگا؟ یحاسبکم بہ اللہ، اس کا حساب اللہ لے گا. کوئی دل میں تمہارے بات آئی، تم اس کو چھپاؤ یا بتاؤ، ظاہر کرو، دونوں صورتوں میں اللہ حساب لے گا. ہمیں یہ بات پتہ لگے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. ہمارے اپنے معاشرے میں لوگوں کو پتہ ہے نماز فرض ہے، نماز کا ٹائم گزر جاتا ہے، اکثر مسلمان نماز نہیں پڑھتے. لوگوں کو پتہ ہے جھوٹ بولنے والے پہ لعنت ہے، جھوٹ بولتے رہتے ہیں اور پرواہ بھی نہیں اللہ کی لعنت کی. لیکن صحابہ کے ہاں چونکہ اللہ کی باتوں کی اہمیت تھی، اس بات نے صحابہ کو بے چین کر دیا، پریشان کر دیا. یعنی سبحان اللہ، صحابہ پریشان ہو کے حضور کے سامنے، روایت میں آتا ہے کہ حضور کے سامنے آ کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا آیت آ گئی ہے، ہم کیا کریں؟ ہمارے دل میں اگر کوئی خیال آ گیا اللہ اس کا بھی ہم سے حساب لے گا، یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، ہجرت، یہ سب تو ہمارے بس میں تھا، ہم نے کر لیا، اب دل میں خیال کو کیسے روکیں؟ اللہ تعالیٰ حساب لے گا، ہم کیا کریں گے؟ یعنی وہ بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کیا جواب دیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا جواب دیا ہوگا؟ ہاں جی، اللہ غفور الرحیم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تسلیاں ہم نے اپنے آپ کو دی ہوئی نا، نبی پاک نے یہ تسلی نہیں دی ان کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ تم پہلی قوموں کی طرح کہہ رہے ہو سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سنا اور ہم نہیں مانتے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم جس طرح آگے سے سوال کرتی تھی، حجتیں کرتی تھی، تم ویسے کرو گے؟ کہو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. یا اللہ ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، بے شک ہمارا بس نہیں چلتا اپنی سوچ پہ، جو تو نے کہہ دیا ہم نے مان لیا، اب وہ ہمیں معاف کر دے. اللہ غفور الرحیم ہے تو، لیکن یہاں پہ یعنی اللہ کی مغفرت پہلے سے انڈرسٹوڈ نہیں ہے. مانو بات کو اور پھر اللہ کو کوئی اللہ معاف کر دے، ہم نے تیری طرف لوٹ کے آنا ہے، ہمارا کیا بنے گا اگر تو نے معاف نہ کیا؟ تو نے جو کہا ہے ٹھیک کہا ہے، بس ہمیں معاف کر دے. حضور نے کیا فرمایا؟ کہو قولوا لا تقولوا سمعنا وعصینا، قولوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. یا اللہ ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، ہمیں معاف کر دے، ہم نے تیری طرف لوٹ کے آنا ہے، ہمیں بخش دیں. اب جب یہ رسول اللہ نے فرمایا نا، اب اس بات کی سیلیبریشن آسمان سے آئی. یہ وہ آیتیں ہیں جو اتری. اللہ تعالیٰ نے کیا اعلان کیا؟ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب تک قرآن رہے گا اور جب سے قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا اور اس بات کو سیلیبریٹ کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں اللہ تعالیٰ بعض دفعہ نا بہت سارے مقامات پہ ایسے ہوتا ہے، اللہ کا بندہ کوئی بات کرتا ہے اور اللہ اس بات کی قدر کر لیتے، اللہ اس بات کو محفوظ کر لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سورۃ المؤمن ہے 24ویں سپارے میں،
وہ کس مومن کے بارے میں؟ وقال رجل من آل فرعون یکتم ایمانہ، ایک بندہ تھا ایمان والا فرعون کے دربار میں ہوتا تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے آرگیومنٹس دیے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری باتوں کو ریکارڈ کیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا قال کلا ان معی ربی سیہدین، جب ان کی قوم والوں نے کہا انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، خبردار، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، ابھی بتائے گا کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا کہ مارو اپنی چھڑی مارو پانی پہ۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف ہوا کہ نبی پاک کو یہ مشرکین کو تکلیف نہ دیں غار میں، تو اللہ نے کیا کہا؟ لا تحزن، رسول اللہ نے کہا نا لا تحزن ان اللہ معنا، پھر اللہ نے بھی کہا، انہوں نے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی اللہ نے ان کی بات کو اپنی بات بنا دی اور اس پہ ایک ایک حرف پہ اجر رکھ دیا، اس کلام کو امر کر دی۔ تو یہ جب رسول اللہ نے فرمایا صحابہ کو یہ نہ کہو ہم سنتے ہیں اور ہم سے مانا نہیں جاتا، یہ اللہ نے کیسا فیصلہ کیا؟ اللہ نے جو کہا ٹھیک ہے، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، یا اللہ اب تو ہمیں معاف کر دے، ہم نے تیری طرف آنا ہے، ہم کہاں جائیں گے، اور تو نہیں بخشے گا تو ہمیں کون بخشے گا؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیلیبریٹ کیسے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا اعلان کیا؟ سبحان اللہ، صرف یہ نہیں کہا کہ اچھی بات ہے مجھے خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا، اللہ نے گواہی دی ان کے ایمان کی۔ اگلی آیت کیا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لے آئے رسول اس کے اوپر جو اللہ نے ان کی طرف نازل کیا، اور ایمان والے بھی نبی پاک کے حکم پہ ایمان لے آئے۔ پھر کیا کہا؟ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب ایمان لے کے آئے اللہ کے اوپر، فرشتوں کے اوپر، کتابوں کے اوپر، رسولوں کے اوپر۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی ایک رسول کی رسالت کا انکار نہیں کرتے، ہم تمام انبیاء اور رسل کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ ہم پچھلے سارے انبیاء اور رسل کو، یعنی جن کا ہمیں نام نہیں بھی پتا، ہمیں نام تو 25 کا پتہ ہے نا، قرآن پاک میں نام کے ساتھ تو صرف 25 کا تذکرہ ہے، باقیوں کا نام ہمیں نہیں پتہ، لیکن حضور نے بتایا 1,24,000 قوم و بیش نبی آئے ہیں، ہم مانتے ہیں، 313 رسول آئے ہیں، ہم مانتے ہیں، وہ سارے رسول تھے، ہم ان میں سے کسی ایک کی رسالت کو چھوٹا یا بڑا نہیں مانتے۔ ہاں ان میں تفضیل ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کچھ کی فضیلت زیادہ ہے، کچھ کی کم ہے، 5 ان میں سے اولو العزم ہیں، عالی ہمت رسول ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے 2 اللہ کے خلیل ہیں، 2 ان میں سے بھی افضل ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، سب سے افضل ہیں۔ تو ہم حضور سے پہلے سارے نبیوں کو مانتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اب اللہ نبوت کسی کو نہیں دے گا، اب اللہ نبوت کسی کو نہیں دے گا، کسی بھی طرح کی تعویل کے ساتھ کسی بھی طرح کی نبوت کا دروازہ بالکل بند ہو چکا ہے، نبوت اور رسالت کی عمارت مکمل ہو چکی ہے، یہ محل مکمل ہو چکا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت بھی ان کو پہلے ملی تھی، اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اب اللہ کسی کو نبوت نہیں دے گا۔ یہ نبوت، یہ نبی پاک کے اوپر ایمان کا حصہ ہے، ایمان بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جزو ہے، یہ اس میں شامل ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال آئیں گے، اور اس دور میں سب سے بڑا دجال خبیث یہ مرزا قادیانی ہے، جس کا فتنہ آج تک پھیل رہا ہے، اور یہ آج تک اپنی جہنم اور اپنی سزا کو بڑھا رہا ہے، اور اس کو فالو کر کے لوگ اس کے پیچھے پیچھے جہنم میں جا رہے ہیں۔ کسی قسم کے ماڈرن بندے سے مرعوب ہو کے ان کو مسلمانوں کی جماعت ماننے کی غلطی نہیں کرنی، یہ بالاجماع کفار ہیں۔ قادیانی اپنے آپ کو جو احمدی کہتے ہیں، یہ باجماع المسلمین، اس دور کے اندر اگر کسی بات پہ اجماع ہے تمام مکاتب فکر کا، تو اس بات پہ ہے کہ یہ قادیانی کافر ہیں۔ تو کوئی مروت نہیں ہے ہمارے اندر، دیکھیں یہ قانون کے مطابق ہے۔ جس طرح آج آپ جو کمپنی رجسٹر کرواتے ہیں اس کو کوئی اور نام اس کا یوز نہیں کر سکتا نا، یہ کاپی رائٹس ہیں، اسلام کے کاپی رائٹس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اسلام اور اس کے شعار، مساجد، اہل بیت، صحابہ،
خلفاء، یہ سارے شعار اسلام کے ہیں، اس کے اوپر کوئی ڈاکو ڈکیتی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اپنا جو مرضی دین بنانا ہے بنائے، وہ اسلام کے شعائر استعمال نہیں کریں گے، ہم ان کو مسلمان نہیں مانیں گے۔ وہ اقلیت ہیں، بطور اقلیت ان کے حقوق ہیں، وہ اپنے آپ کو اقلیت مانیں، زندگی گزاریں، جو مرضی عقیدہ رکھنا رکھیں، اس کا نتیجہ وہ خود بھگتیں گے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں، نہ مسلمانوں کا فرقہ ہے، نہ ہم ان کو مسلمانوں والے حقوق دیں گے، نہ شاعر اسلام کو استعمال کرنے کی اجازت دیں گے، نہ قانوناً نہ شرعاً۔ الحمدللہ علماء کی قربانیوں سے ہمارے آئین کا اور قانون کا یہ حصہ ہے، اور اس کا دفاع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آج کل جو بہت زیادہ جن کو انسانی حقوق چڑھے ہوئے ہیں نا، وہ اس طرح کے فیصلے دے رہے ہیں کہ جی وہ ترویج کر سکتے ہیں۔ ابھی ایک پچھلے دفعہ یہ ایک جج نے فیصلہ دیا کہ جی وہ نعوذ باللہ اپنی تفاسیر چھاپ سکتے ہیں۔ بھائی قرآن ان کا ہے ہی نہیں، وہ اپنی کتابیں چھاپیں نا جو ان کے مرزے نے لکھی ہیں، ان کی تو انٹلیکچوئل لیگیسی ہی کوئی نہیں۔ اتنا جو نبی بنا ہے تو اس نے کیا دیا اپنی امت کو، اپنے ماننے والوں کو کیا لے کے آیا؟ وہ اس کے پلے ہے کیا؟ جو کچھ ہے وہ بانٹے نا۔ ہمارے آقا کا، ہمارے نبی کا قرآن کہاں سے لے رہے ہیں؟ تو اس کی اجازت نہیں دے رہے، نہ اسلام دیتا ہے نہ ہم دیں گے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، اللہ کے رسولوں میں سے ہم کسی کا انکار نہیں کرتے، ہم سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ جن کا نام ہمیں پتہ ہے ان کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں، جن کا نہیں پتہ اللہ نے تاریخ میں جن جن کو نبوت اور رسالت دی ہے ہم سب کو مانتے ہیں، لیکن ہم نے اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کری ہے۔ ان کی شریعت جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے اور سب کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی طرف سے یہ اعلان کیا کہ یہ سب ایمان لے آئے، اور یہ بتایا کیوں تفصیل کے ساتھ کہ یہ ایمان کے ارکان ہیں، بعد والے بھی ان چیزوں پہ ایمان لائیں۔ اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، نبیوں پہ ایمان اور آخرت پہ ایمان، اور تقدیر پہ ایمان۔ چھٹا رکن کیا ہے؟ اچھی بری تقدیر پہ ایمان۔ یہ 5-6 ارکان ہیں ایمان کے، یہ بنیاد ہے، مبادیات ہیں ایمان کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب دیکھیں، اب ایک تو اللہ نے سیلیبریشن نازل فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب نے اور آگے سے صحابہ کے سر تسلیم خم کرنے نے اللہ کو خوش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سیلیبریٹ کیا کہ نبی پاک بھی ایمان لے آئے، ایمان والے بھی ایمان لے آئے، اور ان چیزوں پہ ایمان لے آئے، بعد والوں تم بھی ایمان لے آؤ۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کو پیار تھا، اور اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے نوازا، تو کیا تخفیف کی؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کی استطاعت سے بڑھ کے کسی کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ تم اتنے ہی جواب دہ ہو جتنا تم کر سکتے ہو، جس چیز کی سکت تم میں نہیں ہے تم اس کا جواب نہیں دے سکتے، نہ دینے کے پابند نہیں ہو۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اللہ تعالیٰ نے، اور پھر یہ نبی پاک کا جو یہ جملہ تھا، نبی پاک کا یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آیت بنا دیا کہ ان سب نے کہا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، یا اللہ ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، تیری بخشش ہمیں چاہیے، ہم نے تیرے پاس آنا ہے، جب ہم آئیں تیرے پاس تو ہمیں معاف کر دینا۔ لا یکلف، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام، اپنا کرم عطا کیا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی کو اس کی استطاعت سے بڑھ کے مکلف نہیں بناتا، اللہ کسی کو اس کی استطاعت سے بڑھ کے مکلف نہیں بناتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور اس کے اوپر وبال ہے وہ ہے جو اس نے، یعنی جو نیکیاں کی وہ اس کے لیے ہیں، اور جو گناہ کیے وہ اس کے خلاف ہیں، یعنی وہ اس کا وبال اس کے اوپر آئے گا۔ یعنی اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے یہ فرمایا، جب یہ آیت آ گئی نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ تجاوز لامتی ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتکلم، کہ اللہ تعالیٰ نے دل میں آنے والے وسوسوں کو معاف کر دیا میری امت کے لیے، جب تک کہ اس کے اوپر عمل نہ کر لیں، یا جب تک اس وسوسے کے مطابق بات نہ کر لیں۔ یعنی ایک اللہ معاف کرے، دل میں خیالات ہے، گالی آتی ہے غصے میں آپ کو، اور آپ بولتے نہیں ہیں، تو اگر بولی نہیں ہے تو وہ معاف ہے، یعنی بے شک دل میں دل کرتا ہے اس کو میں گالیاں دوں، لیکن اگر نہیں دیں تو معاف ہے۔ اسی طرح گناہ کا خیال آتا ہے کبھی انسان کو، میں چوری کر لوں، میں نماز چھوڑ دوں، میں اور کوئی خیال آتا ہے گناہ کا، یعنی کوئی بھی گناہ کا خیال آ سکتا ہے، تو اگر اس پہ عمل نہیں کیا تو وہ معاف ہے، اس گناہ کے خیال کا کوئی وبال نہیں، اس گناہ کی خواہش کا کوئی وبال نہیں،
اس جرم کرنے کی جو ایک وہ ہوتی ہے انسان کو، کہ دفعہ انسان کو یعنی obsess ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، ہوتا گناہ کا کام ہے، جب تک اس کے بارے میں بولے گا نہیں اور جب تک اس پہ عمل نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا کوئی گناہ نہیں دیں گے، اس کے اوپر اس کو عذاب نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ تو مزید عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تو صرف اتنا نہیں، جو اندیشہ تھا صرف اتنا نہیں، اللہ نے کہا کہ میں 3 دعائیں بتا رہا ہوں، اب یہ 3 دعائیں مانگو. اور جب مسلمانوں نے یہ دعائیں مانگیں، قرآن پاک نازل ہو گیا اور یہ دعائیں مانگیں، تو پھر نبی پاک نے کیا فرمایا؟ مسلمانوں نے کہا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یا اللہ ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول کے کوئی غلطی کر لیں. جب ہم روزے میں بھول کے پانی پیتے ہیں روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح کوئی بھول جائے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، اسے گناہ ہوگا؟ یعنی وہ سمجھتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی اور بھولا ہوا ہو تو اس کو گناہ بھی نہیں ہوگا. یعنی جان بوجھ کے نماز چھوڑنے پہ گناہ ہے. یعنی کوئی بھول گیا اور کوئی غلطی ہو گئی تو اس کا گناہ نہیں ہے. اسی طرح نسینا او اخطأنا، غلطی سے ہوگی. مثال کے طور پہ میں آپ کو چائے پکڑانے لگوں یا آپ مجھے چائے پکڑانے لگیں اور غلطی سے گر جائے تو میں بے شک یا آپ بے شک ناراض ہو جائیں، اللہ گناہ نہیں دے گا. یا میں گاڑی چلا رہا تھا، غلطی سے میرے سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو گناہ نہیں ہوگا مجھے، بے شک دنیا کا جو بھی معاملہ ہو اللہ گناہ نہیں دے. ہاں میں جان بوجھ کے کسی کو ٹکر ماروں گا پھر گناہ ہوگا. سمجھ آ رہی؟ تو غلطی سے کوئی نقصان ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، اس کا کوئی وبال نہیں ہے. بھول کے ہو جائے اس کا بھی کوئی وبال نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اب اس سے بھی آگے بڑھ کے تم کچھ کر بھی لوگے نا غلط. پہلے تو کیا تھا؟ اللہ نے پہلی آیت میں کیا کہا تھا؟ تمہیں خیال بھی آیا تو اللہ حساب لے گا. صحابہ ڈر گئے. اللہ نے پھر جب ان کے ڈر کو دیکھا اور انہوں نے جو نبی پاک کی بات کو مانا تو اللہ تعالیٰ نے انعام کیا دیا کہ تم غلطی سے کر بھی لوگے، بھول کے کر بھی لوگے تو میں نہیں پوچھوں گا. ہاں جب تک تم ارادی طور پہ جانتے بوجھتے ہوئے گناہ نہیں کرو گے تب تک تم نہیں پوچھوں گا، اور پھر بھی معاف کر دوں گا اگر توبہ کر لوگے. اللہ اتنا بڑا ہے. تو نبی پاک نے کیا فرمایا کہ لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا. اللہ نے یہ دعا سکھائی، مومنوں نے مانگی تو اللہ نے آگے سے کہا قد فعلت، جاؤ بھول چوک معاف. پھر انہوں نے دعا کی مومنوں نے. دوسری دعا کیا سکھائی؟ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. یا اللہ ہمارے اوپر وہ بوجھ، ہماری شریعت کے اندر وہ سختیاں نہ رکھنا جو پچھلی شریعتوں میں تھیں. پچھلی شریعتوں میں کیا سختیاں تھیں؟ یعنی شروع میں آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں کہ یہ لوگ جب صدقہ دینا ہوتا تھا نا، یہ جا کے رکھتے تھے باہر ایک جگہ میدان میں، اور آسمان سے آگ آ کے اس کو جلاتی تھی. جس کا صدقہ چیز جل جاتی تھی اس کا مطلب صدقہ قبول ہے، اور جس کا وہ مال نہیں جلتا تھا اس کا مطلب ایسا صدقہ قبول ہی نہیں ہے. یعنی جس کا قبول نہیں ہوتا تھا وہ ایکسپوز بھی ہو جاتا تھا. تبھی تو جو آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک کا قبول نہیں ہوا تھا تو دوسرے بھائی نے کیا کہا تھا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تو متقیوں کا قبول کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کا قبول کرتا ہے، گناہ گاروں کا اللہ نہیں قبول کرتا. ہمیں تو اب نہیں پتہ ہوتا نا، ہم صدقہ کر کے سمجھتے ہیں قبول ہو گئے، اللہ نے پردے ڈال دیے. اور ہم جب صدقہ کرتے ہیں تو ہمارے کسی بہن بھائی کو فائدہ ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نا، آپ اپنے ملازم کو صدقے میں کچھ چیز دے دیتے ہیں، اپنے کسی غریب رشتہ دار کو دے دیتے ہیں، ان کا فائدہ بھی ہو گیا. پہلے کیا ہوتا تھا؟ وہ صدقے کا مال جل جاتا تھا، اب اللہ نے کہا آپس میں ہی بانٹ دو، اور یہ بھی نہیں پتہ لگتا قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اب کتنی بےزتی ہو اگر میں جناب ادھر جماعت کرا کے درس دے کے جاؤں اور صدقہ کروں اور اللہ تعالیٰ میرے منہ پہ مار دے. کیا کہیں گے آپ لوگ؟ یہ چنگا مولوی، اس کا تو صدقہ ہی قبول نہیں ہوتا، اگلی دفعہ آئیں گے ہی نہیں. تو اللہ نے پردے ڈالے ہوئے کہ میں جیسا بھی ہوں اللہ تعالیٰ کہتے چل بولی جا. اور پچھلی امتوں میں کیا ہوتا تھا؟ بڑے سخت احکام تھے. یعنی یہودیوں کے اوپر اللہ نے ان کی شرارتوں کی وجہ سے کیا پابندی لگائی تھی کہ تمہارے وہ گوشت تم نہیں کھا سکتے جس کے ساتھ چربی لگی ہوئی ہو. تو وہ چربی والی یعنی چربی کے ساتھ وہ گوشت کی بھی لیئر کاٹتے تھے اور وہ سب ضائع ہوتا تھا، بیچ والا گوشت کھاتے تھے. اسی طرح تو یہ سارے کے سارے معاملات اللہ نے آسان کر دیے. ربنا لا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. تو نبی پاک نے فرمایا کہ جب مسلمانوں نے یہ دعا مانگی تو اللہ نے کہا قد فعلت، کر دیا، آسانی ہو گئی. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اور اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا، ہمارے اوپر اتنی مشقت نہ ڈالنا جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں. اچھا اب یہ جو مشقت آتی ہے نا یہ پوری امت پہ آتی ہے، اور پوری امت اگر مل کے اس کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے تو وہ واقعی طاقت نہیں ہوتی اس کی. جیسے کہیں پہ غربت ہے، کہیں پہ تونگری ہے،
ابھی اللہ نے مسلمانوں کو جتنا دیا ہوا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان بھوکا سوئے، لیکن جو امیر ہیں وہ عیاشیاں کر رہے ہیں، اور جو غریب ہیں وہ بیچارے بھوکوں. اور اللہ معاف کرے، کتنے ابھی اگلے دن 2-3 دن پہلے میں نے خبر پڑھی ہے، ایک میاں بیوی اپنے 3 بچوں کو لے جا کے نہر کے کنارے، 5 گھر والوں نے چھلانگ ماری ہے اور 5 کے 5 فوت ہو گئے، خودکشی کی وجہ کر لی. وہ بندے کو کام نہیں ملتا تھا، بچے بھوکے روتے رہتے تھے. اور ادھر یہاں پہ اللہ معاف کرے ان کی عیاشیاں ہی نہیں ختم ہوتی، عوام کے پیسوں پہ، وہ بھی یعنی ٹیکس نہیں کلیکٹ ہو رہا تو ساری عوام کے اوپر جناب پیٹرول کے اوپر لیوی لگا دی. جو غریب اپنا گھر بھی نہیں چلا سکتا وہ بھی ان کو دے. وہ چوروں کے اور لٹیروں اور امیروں کی گریبان پھاڑ کے نکالو نا. حضرت ابوبکر نے تو کہا تھا کہ اگر لو منعونی عقالا لقاتلتہم، کہ زکوٰۃ جن پہ فرض ہے وہ اگر ایک عقال بھی کم دیں گے تو میں جہاد کروں گا. جو چور ہیں، جو کرپٹ ہیں، جو لٹیرے ہیں، ان سے نکالتے نہیں ہیں زکوٰۃ، نہ ٹیکس دیتے ہیں نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور غریبوں کو نچوڑی جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بوجھ نہیں آتا، اللہ کی طرف جو غزہ پہ ہو رہا ہے. اگر مسلمان متحد ہو کے اسرائیل کو صرف وارن کر دیں، خبردار ایک تمہارا بم آیا اڑا دیں گے ایٹم بم سے، مجال ہے وہ کچھ کرے. ان کی مجال نہ ہو، لیکن یہ سارے ملائم افیون پتہ نہیں کیا کون سے نشہ کرتے ہیں، کہاں سے غیرت ان کی اتنی مری ہے، کتنا ڈر آ گیا، کتنی دنیا کی محبت آ گئی ان حکمرانوں میں کہ فلسطین کا جھنڈا نہیں نکالنا باہر، اسرائیل کے خلاف احتجاج نہیں کرنا، وہ جو مرضی کرتا رہے، وہ لبنان میں مارتا رہے. یعنی ایسے ایسے جرائم وہ خبیث کرتے ہیں کہ انسان ان کو بیان نہیں کر سکتا، اور وہ کری جا رہے ہیں، 3-4 سال ہے. اور یہ پیس بورڈ میں ان کی طرف سے جا کے شامل ہو گئے کہ ہم ان کے ساتھ مل کے حماس سے اسلحہ لیں گے. یہ کیسا پیس بورڈ ہے جو ظالموں کے ساتھ کھڑا ہے؟ اور یہ ٹھیکیدار بنتے ہیں اسلام کے اور مسلمانوں کے. اور کوئی ہمارے ہاں یہ ہمارے مولوی جناب کھڑے ہو کے سلوٹ کر رہے ہیں اور بیعتیں کر رہے ہیں ان کی. وہی مولوی جمع ہو کے پہلے فتویٰ دے رہے تھے کہ جہاد فرض ہو گیا، 6 مہینے بعد وہی کہہ رہے تھے ٹھیک ہے جی پیس بورڈ میں گئے بہت اچھا کیا، اسرائیل کے ساتھ مل کے حماس کو مارو. اب بدبختو چند ایک کے علاوہ. تو یہ اللہ تعالیٰ، اللہ کی طرف سے نہیں آئی آزمائش. کیونکہ ایک بندہ بڑا پریشان ہو کہ جی دیکھیں جی ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا، پھر بھی بارش ہو رہی ہے وہاں پہ. میں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کا قیامت لے آئے گا جب لانی ہوگی. جنہوں نے ان کو بے گھر کیا، یہ ان کے گھر ہوتے تو ان کو بارش نے کچھ کہنا تھا، بلکہ بارش کو انجوائے کرتے. ان کے خلاف لڑو نا جو ان کو کھانا نہیں جانے دے رہے، جو ان کو ٹینٹ نہیں جانے دے رہے، جو ان کی خوراک نہیں جانے دے رہے، جنہوں نے ان کے گھر تباہ کیے، ان کے خلاف تو بولتے نہیں ہو. بولنا تو کجا، تم ابھی تک ان کو چندہ دے رہے ہو. حکومتوں کو تو چھوڑ دینا وہ جو کر رہے ہیں. کوئی ایک پروڈکٹ بتائیں ایسی جو اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہے اور ہم نے اس کو بائیک آؤٹ کر کے ختم کر دیا اپنے معاشرے سے. کوئی ایک گھر میں دکھائیں، کوئی ایک جنرل سٹور دکھائیں جہاں پہ اسرائیلی پروڈکٹس نہیں پڑیں. یہ چندہ نہیں ہے. چھوٹے سے چھوٹا دور دراز کا پینڈ ہوگا، اس کی ہٹی میں بھی کوک اور پیپسی پڑی ہوئی. کوئی مہمان آتا نہیں ہے کہ ہم کالا شربت کاربن ڈائی آکسائڈ سے بھرا ہوا 8 چمچ چینی والا اس کو منہ کے سامنے رکھتے ہیں. جو ہم نے جن کو سیلیبریٹی بنایا وہ سارے ان کے اشتہاروں میں جا کے بیچتے ہیں ان کی. چلو حکومتوں نے کچھ نہیں کیا، وہاں نے کیا کیا ہے؟ وہاں جا کے لڑ نہیں سکتے تھے، بائیک آؤٹ تو کر سکتے تھے نا ان کی پروڈکٹس کا. اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ اپنے موبائل سے ان کے خلاف کچھ لکھ تو سکتے تھے. جنہوں نے لکھا ہے ان کی چیزوں کو شیئر تو کر سکتے تھے. ان کے لیے دن میں 2 منٹ 1 منٹ آدھا منٹ دعا تو کر سکتے تھے. ہم نے اپنا کتنا کردار ادا کیا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا قد فعلت، کر دیا. اب ایسا بوجھ نہیں آئے گا جس کو تم اٹھا نہیں سکتے. ہاں تم نہ اٹھاؤ تو اور بات ہے.
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا. سبحان اللہ. عفو ہوتا ہے معاف کرنا، غلطی کو معاف کرنا. بخشش ہوتا ہے جنت کا فیصلہ کرنا. واغفر لنا بخشش ہو گئی، جنت کا فیصلہ. وارحمنا رحم کرنا. رحم ہمیں اس زندگی میں بھی چاہیے اور اگلی زندگی میں بھی چاہیے، قیامت کے دن بھی چاہیے. ایک ایک سانس کے ساتھ ہمیں اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے. ایک ایک سانس ہم اللہ کے محتاج ہیں. کسی ایک لمحے ہم ایکسپوز ہو جائیں، کسی ایک لمحے ہم یعنی نعوذ باللہ ابھی جیسے کوئی ایسا واقعہ ہو، کوئی ایسا حادثہ ہو، کوئی ایسا ماحول بنے، حالت بنے کہ ہمارے منہ سے کوئی برا لفظ نکل جائے اور اسی لمحے اللہ تعالیٰ ہماری جان قبض کر لے، ہم ایمان ہمارا جاتا رہے. کوئی اللہ معاف کرے، اللہ بچائے. دیکھیں ایمان پہ استقامت بڑی دولت ہے، اللہ ہمیں عطا کرے. یہ جو رحم ہے نا، یا اللہ میری کسی بات سے اگر تو ناراض بھی ہے نا تو اس کی وجہ سے مجھ سے میرا دین میرا ایمان نہ چھینا. میں نے شاید پہلے واقعہ سنایا ہے، مکہ مکرمہ میں ایک بزرگ تھے، وہ ایک بندے کو دیکھ رہے، وہ طواف کر رہے اور ساتھ ساتھ دعا مانگی جا رہے، اللہ ایمان پہ خاتمہ نصیب کرنا. اور روئی جا رہا ہے اور یہی مانگا جا پوری طواف میں. کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ ساتھ تھا اور میں یہی دیکھ رہا تھا کہ ایک ہی دعا مانگ رہے، یا اللہ خاتمہ بالخیر حالت ایمان میں ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو، خاتمہ ایمان پہ. وہ کہتے ہیں دعا تو اچھی ہے لیکن اتنے والہانہ طور پہ وہ مان رہا تھا. تو کہتے ہیں کہ اتفاق سے ہمارا طواف اکٹھے ختم ہوا، نماز پڑھی، میں اس کو فالو کر رہا تھا کہ اس کے پیچھے تھا کہ میں دیکھوں، اس سے بات کروں، پوچھوں کیا حالات. کہتے ہیں نماز پڑھ لی، میں اس کے پاس گیا، اسلام دعا کی. میں نے کہا کہ میں نے آپ سے سوال کرنا ہے، اللہ آپ کا طواف قبول کرے. آپ کیوں اتنا رو کے مانگ رہے تھے؟ انہوں نے کہا بس اللہ قبول کرے مانگ رہا تھا، دعا مانگ رہا. انہوں نے کہا نہیں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا دکھ ہے جس کی وجہ سے آپ یہی دعا مانگی جا رہے تھے، اتنا رو رہے تھے. کہتے ہیں کہ میرا بھائی تھا، 18 سال تک وہ مؤذن رہا. 18 سال تک، یا شاید اس سے بھی زیادہ ہوں، اب مجھے ہو سکتا ہے صحیح یاد نہ ہوا کیا، یعنی سال ہر سال اس نے نماز کی اذان دی مسجد میں، 5 وقت کی اذان. اور جب اس کا موت کا وقت قریب آیا تو اس نے کہتے گھر والوں کو بلایا اور کہا کہ قرآن پاک لے کے آؤ. وہ قرآن پاک لے کے آئے تو کہتا ہے کہ میرا اس کتاب پہ نعوذ باللہ اور وہ فوت ہو گیا. کہتے ہیں وہ ماتم ہمارے گھر ہوا. ماتم سے مراد مارنا پیٹنا نہیں، کہنے کا مقصد ہے کہ وہ دکھ تھا، اس کے مرنے کا دکھ بھول گیا ہمیں. یہ کس طرح مرا ہے بندہ؟ 18 سال یہ اذان دیتا رہا ہے، پتہ نہیں کیا اس بیچارے سے غلطی ہوئی تھی، پتہ نہیں کیا اللہ جانے کیا تھا. تو کہتا ہے کہ اب مجھے اور کوئی دعا میرے منہ پہ آتی ہی نہیں ہے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اللہ معاف کرے، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. اللہ تعالیٰ ان کے لیے قیامت والے دن وہ ظاہر کر دے گا جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا. ہم اپنے جو گناہ کرتے ہیں ہم ان کو معمولی سمجھتے ہیں، ان کو کبھی استغفار بھی نہیں کرتے. اگر اللہ تعالیٰ نے وہی سامنے لا کے رکھ دی، اور جو ہم لوگوں کے سامنے رکھتے رہتے ہیں اپنی نیکیاں اور قرآن اور تلاوت اور فلاں فلاں، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو پھینک دیا، ریاکاری پکڑی گئی ہماری، ہم کیا کر لیں گے؟ تو اس لیے رحم مانگنا بڑا ضروری ہے اللہ سے. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اللہ گناہ معاف کر دے، بخشش کا فیصلہ کر دے اور ہم پہ رحم کیے رکھنا. الرحمن، اور اللہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. لیکن جو اپنے آپ کو اس کا محتاج نہیں سمجھتا نا، اللہ تعالیٰ اس کو یا اللہ پتہ نہیں کس بات پہ ناراض ہو جائے. ہم جانے انجانے میں پتہ نہیں کیا ایسا کر بیٹھے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہم سے ناراض ہو جائے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے افعال، ایسے اعمال، ایسے اقوال، ایسے حالات سے بچائے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے اور ہم اللہ کی رحمت کے مستحق نہ رہیں. اللہ تعالیٰ، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے الحمدللہ، سورۃ البقرہ ختم ہوئی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو میں نے پہلے بیان کیا نا، جب ان کی سورۃ البقرہ 12 سال میں ختم ہوئی
تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس خوشی میں اونٹ ذبح کر کے تقسیم کیا کہ الحمدللہ میری سورۃ البقرہ ختم ہوئی. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس طرح ختم نہیں کرتے تھے جس طرح، مطلب میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم تو قرآن پاک اب رمضان میں پورا قرآن دورہ بھی ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کے اوپر کامل ایمان نصیب کرے اور قرآن پاک پہ عمل کرنے والا بنائے. یہ ہماری زندگی میں آئے، یہ جو تعلیمات، یہ جو اللہ کے احکام ہم نے پڑھے ہیں، یہ زبان تک ہی نہ رہیں اور یہ دماغ تک نہ رہیں، بلکہ یہ دل میں آئیں، یہ روح میں آئیں، یہ ہمارے اخلاق بن جائیں، یہ ہمارا کردار بن جائیں، یہ ہمارے اعمال بن جائیں، یہ ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا بن جائیں. اللہ قرآن پاک کی محبت ہمیں عطا کر دے، قرآن پاک پڑھنے کا شوق عطا کر دے، قرآن پاک پہ ایمان، ہمارا دل اتنا صاف ہو جائے کہ ہمارا گند اتنا نکل جائے اور برائیاں اتنی زائل ہو جائیں، زنگ اتنا دھل جائے کہ ہمارا دل ایمان سے اور ہدایت کے نور سے بھر جائے. اللہ ہی کر سکتا ہے اور اسی سے سوال ہے اور اسی سے اپنے گناہوں پہ استغفار ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کہا سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.